معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو عیسوی مہینے ہیں، ان مہینوں کی نام کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ عرض کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جذبہ توحید اور دینی ذہن اور نظر کے ساتھ میری ان گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ جو عیسوی مہینے ہیں، جنوری، فروری، ان میں سے جو جنوری ہے، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا جو نام رکھا گیا ہے، تو یہ نام رومی دیوتا جینس کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ ان لوگوں کے گمان کے مطابق یہ دیوتا دو منہ رکھتا تھا، اس وجہ سے یہ نقطہ بھی پیدا کیا گیا کہ اس دیوتا کے ایک منہ سے جانے والا سال خارج ہوتا ہے اور دوسرے منہ سے آنے والا سال داخل ہوتا ہے۔ ایک منہ ایک سال کو الوداع کہتا ہے، رخصت کرتا ہے، تو دوسرا منہ سال نو کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اسی جنس کو لاطینی زبان میں جنواریز اور انگریزی زبان میں جنوری کہتے ہیں۔ فروری یہ بھی لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کی اصل فیبورا یا فیبورائیس بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو روم کے لوگ ایک مذہبی تقریب کھانے پینے کی منایا کرتے تھے، جس میں ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی تھی، مدعو کیا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا۔ تو روم میں فیبورا آری نام کی ایک دیوی مانی جاتی تھی اور رواج یہ تھا کہ اس دیوی پر بکری کی بھینٹ چڑھاتے تھے اور اس کی کھال سے ایک کوڑا، ایک ہنٹر جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا، جسے فیبورا کہتے تھے، اور اس ہنٹر سے 5 عورت کو مارا جاتا تھا، اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جب اس ہنٹر سے، اس کوڑے سے 5 عورت کو مارا جاتا ہے تو وہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے۔ انگریزی کا جو تیسرا مہینہ ہے مارچ روم میں لڑائی اور جنگ کے دیوتا کو مارس یا مارٹیس کہتے تھے۔ موسم سرما ختم ہونے کے بعد اس مہینہ مارچ میں روم کے فوجی جنگ کرنے کے لیے کوچ کرتے تھے۔ اسی جنگی دیوتا کی نسبت سے اسے مارچ کہتے ہیں۔ ابتدا میں کچھ دنوں تک اسے جیم کے ساتھ بھی اس کا تکلم کیا جاتا رہا اور مارچ بھی کہا گیا۔ چوتھا مہینہ جو اپریل ہے، اس کی وجہ تسمیہ بھی
یہ ہے کہ یہ لاطینی لفظ ہے ایپریلس، اس سے یہ ماخوذ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اور اس کے اصلی معنی شگفتگی اور کھلنے کے، کیونکہ یہ زمانہ بہار کا ہوتا ہے جب کلیاں کھل کر پھول بنتی ہیں، اس لیے بسنت دیوتا کی نسبت سے اسے اپریل کہا گیا، جو اپیرائیر کی بگڑی ہوئی شکل۔ پانچواں جو مہینہ ہے مئی، رومی دیوتا مشتری کی ماں جس کا نام مائیا تھا اور جس کے اصل معنی خوشحالی کے ہیں، خوشحالی کی اس دیوی مائیا کو گابن سورنی کی بلی اور بھینٹ جو ہے وہ دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ مہینہ بھی رومی مذہب میں بزرگ اور محترم سمجھا جاتا تھا، اور اسی نسبت سے اسے مائی کہتے ہیں۔ جون روم کے ایک معروف اور مشہور خاندان کا نام جونیس اور جنت کی دیوی جونو کے نام پر رکھا ہوا یہ مہینہ خاص طور پر نوجوانوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جونیس لاطینی لفظ جووینس سے بنایا گیا ہے، جس کا معنی نوعمر اور نوجوانوں کے آتے ہیں۔ یہ جونو دیوی ان عورتوں کی نگراں اور محافظ مانی جاتی تھی جن سے جنگ کے بعد جو لوٹنے والے فوجی شادی کیا کرتے تھے۔ ساتواں جو مہینہ ہے جولائی، یہ نام روم کے مشہور بادشاہ جولیس سیزر کی نسبت سے رکھا گیا ہے، جس کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ پہلے کچھ دنوں تک اس مہینہ کا نام جولیس ہی رہا اور پھر جولائی ہو گیا۔ آٹھواں جو مہینہ ہے اگست، یہ روم کے ایک دوسرے بادشاہ اگسٹس کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ داڑھی مڑا کر مردانہ صورت کو زنانہ صورت کے اندر تبدیل کرنے کا خلاف فطرت طریقہ کہا جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کی یادگار ہے۔ باقی جو 4 مہینے ہیں ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، تو یہ صرف گنتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے ناموں میں کوئی قوات اور خرابی نہیں ہے، لیکن جنوری سے لے کر کے اگست تک کے جو 8 مہینے ہیں، تو یہ 8 مہینے شرک کی یادگار ہیں، جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اسلامی تقویم سے واقفیت فرض کفایہ ہے۔ تو جب اسلام ایک زندہ مذہب ہے تو اس کی جو تقویم ہے وہ تقویم بھی ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اسباب پر نظر رکھتے ہوئے تاریخ کی تعین کو ضروری سمجھا۔ انہیں اس بات سے اتفاق نہ تھا کہ دوسری قوموں کی تاریخ کو اپنایا جائے، اور دوسری قوموں کی تقویم اور تاریخ سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وجہ سے اختلاف تھا، یہ بات قابل غور ہے اور قابل توجہ ہے۔ کسی تقویم اور کیلنڈر کی زیادہ ضرورت اور اس کی خصوصی جگہ تو حساب و کتاب کے دیوان اور دفاتر ہوتے ہیں۔ دفتروں میں حساب و کتاب کے لیے زبانیں مقامی اور علاقائی باقی رکھی گئیں، لیکن امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویم اور تاریخ کے معاملے میں اپنے اسلامی اور ملی تشخص کو قائم کرنے کے لیے اپنا علیحدہ تقویم کو رکھنا ضروری سمجھا۔ جب ان دفتروں میں دوسری زبانیں اختیار کر لی گئی تھی تو کیلنڈر اور سن بھی وہی اختیار کیے جا سکتے تھے جو ان مقامات کے دفتروں میں چل رہے تھے،
لیکن کیا وجہ تھی کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دوسری قوموں کا سن اختیار کرنے پر کسی طرح بھی آمادگی ظاہر نہ فرمائی؟ تو اس پہ غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جن بنیادوں پر قومی زندگی کی بقا اور قیام ہے، ان میں سے ایک اہم بنیاد اپنا قومی اور ملی سن اور اپنی علیحدہ تاریخ اور تقویم بھی ہے۔ جو قوم اپنا علیحدہ قومی اور ملی سن اور تقویم نہیں رکھتی، وہ گویا اپنی زندگی کی ایک بنیادی اینٹ سے محروم ہو جاتی ہے۔ کسی قوم کا ملی اور قومی سن اس کی پیدائش اور ظہور اور غلبہ کی تاریخی یادگار ہوتا ہے۔ ہر طرح کی یادگاریں مٹ سکتی ہیں اور مٹتی رہی ہیں، لیکن یہ یادگار نہایت درجہ پائیدار ہے، یہ نہیں مٹ سکتی۔ سورج کے طلوع اور غروب اور چاند کی مستقل گردش سے اس کا دامن وہ بندھا ہوا ہے۔ تو مسلمان ایک مستقل ملت ہیں، ہمارا اپنا علیحدہ ایک سن اور اس کی تقویم ہے، اور ہمارا یہ ملی سن یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انگریزی کیلنڈر میں مہینوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ جو میں نے عرض کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک اور بت پرستی کے یادگار نام ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنی تقویم اور اپنا سن وہ یاد رکھنا چاہیے، اور نئے سال کی انگریزی نئے سال کی آمد کے اوپر کسی کو مبارکباد کا پیغام دینا میں کسی طرح بھی مسلمانوں کے لیے سزاوار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تشخص کے اوپر قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔